معزز ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ایک ماں ابالتی رہی پتھر تمام رات، بچے فریب کھا کے چٹائی پہ سو گئے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بڑا عابد و زاہد تھا۔ کثیر العیال ہونے کی وجہ سے، یعنی بچے زیادہ ہونے کی وجہ سے تنگ دستی نے اس کو گھیر لیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ جاؤ کہیں سے کھانے پینے کا انتظام کر لو۔ اس کی بیوی محلے میں رہنے والے پڑوسی تاجر کے وہاں پہنچتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ میرے بچوں کے کھانے کا انتظام کر دیجئے۔ جب سوال عورت نے کیا تو پھر تاجر نے اس کا جواب یہ دیا کہ اگر تم مجھے خوش کر دو گی، زنا کی اس نے دعوت دی، زنا کر لو گی تو پھر جتنا بولو گی اتنا میں تمہیں مال دے دوں گا۔ عورت اپنی نظروں کو نیچے جھکائے ہوئے اپنے گھر کی جانب واپس آئی اور شرمندگی کے مارے اپنے دامن کو تار تار ہونے سے اس نے بچا لیا۔ جب وہ عورت اپنے گھر پہ آتی ہے، بچوں کے پاس آتی ہے تو بچے ماں کو خالی ہاتھ دیکھ کر کے رسوا ہو جاتے ہیں۔ وہ اور تیز تیز رونا شروع کر دیتے ہیں، دہاڑے مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ماں اب تو بھوک کے مارے دم گھٹ رہا ہے، اے ماں اب تو بھوک کے مارے جان جا رہی ہے۔ میرے عزیز ناظرین، ماں کی ممتا نہیں مانتی ہے، اسی تاجر کے مکان پہ پہنچتی ہے اور تاجر سے بولتی ہے کہ میرے بچے بھوک کے مارے مر رہے ہیں، تو مجھے کچھ دے دے، اللہ تیرا بھلا کرے گا۔ مگر تاجر نے پھر وہی اپنے الفاظ دہرائے کہ اگر تو مجھے راضی کر دے گی، تو مجھے خوش کر دے گی تو پھر میں تجھے جتنا مانگے گی اتنا مال دے دوں گا۔ میرے عزیز ناظرین، پھر عورت مجبوری کے طور پہ راضی ہو گئی۔ عورت جب تخلیہ میں گئی، یعنی الگ کمرے میں گئی اس تاجر کے ساتھ، جب وہ عورت ہوتی ہے تو عورت کے اوپر ایک کپ کپی سی لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے، عورت کانپنے لگتی ہے۔ تاجر بولتا ہے کہ میرے اور تیرے سوا اس کمرے میں کوئی نہیں ہے، تو کیوں اتنا گھبرا رہی ہے، کیوں اتنا کانپ رہی ہے؟ تو عورت بولتی ہے کہ کوئی ہو نہ ہو مگر میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، لہذا میں کسی اور سے نہیں گھبرا رہی ہوں بلکہ میں اپنے رب سے اتنا ڈر رہی ہوں کہ میرا جسم اپنے آپ کانپ رہا ہے۔ فوراً تاجر توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تجھے اللہ نے کچھ بھی نہیں دیا، مفلسی کی زندگی تو گزار رہی ہے، پھر تو اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرتی ہے؟ مجھے تو رب نے بہت کچھ دیا ہے، میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ بہرحال اس نے توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد اس نے عورت کو بہت سارا مال و منال دیا۔ جو میرے عزیز ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام جو اس وقت کے نبی تھے، ان کو اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ جاؤ اور فلاں شخص جو تاجر ہے اس سے جا کر کہہ دو کہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ اے تاجر، تجھے اللہ رب العزت نے جو یہ معافی کی خوشخبری سنائی ہے، تو نے کون سا نیک کام کیا ہے، تو نے کون سا ایسا اچھا کام کیا ہے کہ تجھے اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا ہے، تیرے سارے گناہوں کو رب نے معاف فرما دیا ہے۔ تاجر نے پورا واقعہ سنایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدہ شکر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں میرے مولا، تو اگر چاہے تو ایک عمل سے ہی بندے کے اتنا راضی ہو جائے کہ اس کا شمار نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں اپنے کسی بندے پر دو خوف یا دو امن جمع نہیں کرتا۔ دنیا میں جو مجھ سے خشیت رکھتا ہے، میرے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے، اس بندے کو میں قیامت کے دن بے خوف کر دوں گا، اور جو بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا نہیں ہے میں اس کو قیامت کے دن اپنے عذاب کے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ میرے عزیز ناظرین، اللہ عز و جل کے خوف سے ہمیشہ اپنے آپ کو مزین رکھیں۔ میرے چینل محمد ارشاد آفیشیل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔